الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. بھائی تبرک بانٹنے والے حضرات بھی خاموشی کے ساتھ بانٹیں. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا پورا ادب ہو، اس لیے بہت اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ. پیارے بھائیوں، دوستو، عزیز اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. کتنے ہمارے دوست تھے، کتنے ہمارے احباب تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حیات مانگی تھی، اور رمضان سے 2 مہینے پہلے آپ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، اور رمضان المبارک تک عافیت سے مجھے پہنچا دیجیے. تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا. آئندہ رمضان ہم نے نہیں دیکھا کہ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ بچا کچھا رمضان، رخصت ہوتا ہوا رمضان، اس کی خوب قدردانی کریں. اور سب سے پہلے تو قرآن کے متعلق کہ ہم نے رمضان میں اور تراویح میں قرآن مجید سنا ہے. اب یہ نیت کریں کہ ہم قرآن مجید کے دامن کو موت تک اپنے ساتھ لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ. کسی اللہ والے نے کہا نا، لا تکن شعبانیہ ولا تکن رمضانیہ ولیکن کونوا ربانیہ، کہ شعبانی مسلمان مت بنو، رمضانی مسلمان مت بنو کہ شعبان آ گیا تو مسجد بھر گئی، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور رمضان آ گئے تو ایسا کر لیا. نہیں، بلکہ اللہ والے مسلمان بنو. اللہ والے مسلمان کی کیا شان ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے وفاداری کر رہے ہو، تم اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیٹھ لی. خندق کا موقع ہے، کڑاکے کی سردی ہے، قرآن اس کا منظر بیان کر رہا ہے. ازاغت الابصار، کہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنین کی سخت آزمائش کی گئی، انہیں سخت جھنجھوڑا گیا. قدموں کے اکھڑنے کا وقت ہے. ایسے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر یہ کہہ رہی ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کا ساتھ دیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کی محنت کرتے رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، دین کی محنت کرتے رہیں گے. یہی اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرو اور اپنے رب سے ایسی وفائی دکھاؤ کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم رب کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ طے کرے اس مبارک رات اور اس مبارک گھڑی میں جب تک زندہ رہیں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور ذکر و دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، سارے حضرات نیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سو کو بلند مقام عطا کرتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہلاک ہوں گے اور برباد ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وَيَدْعُوا بِهِ آخَرِينَ، جنہوں نے نہ قرآن مجید کو پڑھا نہ کھولا، کہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، نہ قرآن مجید پر عمل کیا، نہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لے کر دنیا میں پھرے.
कैसी अजीब बात है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपने उन उम्मतियों की अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे जिन्होंने कुरान के दामन को पसे पुस डाल रखा था। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सयाती अलन नासी ज़मान ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मु। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान नाम का मुसलमान रह जाएगा, खास खास मौके पर मुसलमान बनकर दिखाएगा, और कुरान मजीद सिर्फ रस्म बन के रह जाएगा कि रमजान आए तो न कुरान खोल लिया। इसलिए दोस्तों नियत करना है, इरादा करना है, अल्लाह के जितने अहकामात हैं और खुसूसन सबसे बड़ा हुक्म नमाज, इसकी पाबंदी करना है और सबसे से इसकी पाबंदी कराना है, और हर हाल में मौत तक कुरान मजीद की तिलावत करते रहना है। और आप मोमिनपुरा वाले, आप हजरात, तो आपके पास एक मौका है, 100% आपके पास आबादी मुसलमानों की है। इसलिए कोशिश ये करें हमारा कोई मुसलमान भाई नमाज से और मस्जिद से दूर ना रहे। आपका ये मरकज इदारा तहफीजुल कुरान मरकज लाल बिल्डिंग अल्लाह की बड़ी नेमत है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूरे नागपुर छत्तीसगढ़ बरार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन हम मरकज के पड़ोसी अगर इस मरकज की नाकदरी करें और हम इस मरकज के में ना आए और हम इस मरकज को आबाद न करें, तो मेरे दोस्तों कयामत के दिन अल्लाह की निगाह में हमसे बड़ा पापी और हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों हमें इस मरकज की भी हिफाजत करना है और इस मरकज को भर देना है मुसल्लियों से, और इस मरकज को 24 घंटे हमें आबाद रखना है। हम अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे, अल्लाह हमारे घर को आबाद करेगा। हर किस्म की खैर और हर किस्म की बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों पर नाजिल करेगा। और दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ये रमजान गुजरा और कुरान मजीद की हमने तिलावत की, सुनी, ये कुरान मजीद तो हिदायत की किताब है, सारे आलम और सारी इंसानियत की हिदायत इस किताब में छुपी हुई है। हुदल लिन्नास हुदल लिल आलमीन, इस कुरान के पैगाम को लेकर दोस्तों बुजुर्गों हमें फैलना है और हमें बिखरना है और सारे आलम में जाना है, जैसे सहाबा फैले और जैसे सहाबा बिखरे। हम लोग अभी सफर में थे बिलाद शाम के, उर्दुन, लबनान और इसी तरह से मिस्र पर यह सफर खत्म हुआ। सबसे पहले जो मुल्क था उर्दुन, जॉर्डन, उस मुल्क में 36,000 सहाबा की कब्रें हैं। कितने हजार सहाबा, छोटा सा मुल्क है। आप अम्मान से अगर उसका सफर शुरू करें और करक और गौर तक उसका सफर करें, एक हफ्ता बज़ाहिर उस मुल्क में सफर के लिए बहुत काफी है। मगर सवाल यह है कि इस छोटे से मुल्क में 36,000 सहाबा कैसे आराम कर रहे हैं। बाद सहाबा गज़वा मौता में शहीद हुए, बाद सहाबा गज़वा यरमूक में शहीद हुए, और इसी तरह से बाद सहाबा ताउन अमवात एक बीमारी निकली थी उसमें शहीद हुए। और सहाबा की कुर्बानियां कैसी, जरा तसव्वुर तो करें दोस्तों बुजुर्गों। हम जैसे इंसान, हमारी जैसी नन्ही औलादें, हम घर के बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे, हमारी नन्ही औलादें इंतजार करते हैं हमारे वालिद साहब आएंगे, हमारे लिए हदिया लाएंगे, तोहफा लाएंगे। एक हसरतें होती हैं, एक आरजू होती है, एक तमन्नाएं होती हैं। लेकिन ये सहाबा कैसे थे, जब अल्लाह के रास्ते में निकले और अपने मुल्कों को छोड़ा और अपने वतन को छोड़ा, तो जहां गए वहीं अपनी कब्रें बना ली। जितने जज्बात दिल में थे, जितनी उम्मीदें थी, जितनी हसरतें थी, जितनी आरजुएं थी, जितनी तमन्नाएं थी, ये इनकी कब्रों में और इनके दिलों में उनके साथ दफन हो गए। हम जब जाफर रजी अल्लाह अन्हु की कब्र पर पहुंचे तो उनकी कब्र पर उनकी वफात का वाकया लिखा हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा मौता के मौके पर शहीद हुए, दुश्मनों ने उनके दोनों हाथों को काट दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों के सामने ये मंजर मदीने में आ गया। आपने कहा, देखो इन्ना लिल्लाह पढ़ो, तुम्हारा साथी जाफर शहीद हो गया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में गए। उनकी अहलिया मोहतरमा को खबर हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ रहे हैं, तो उम्मीद थी शायद कि आका कोई अच्छी खबर लेकर आए। उनकी अहलिया मोहतरमा ने बच्चों को तैयार किया, बच्चों को नहलाया धुलाया। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ ला रहे हैं। ये वाकया हम उनकी कब्र पे पढ़ रहे हैं, जिसके साथ ये वाकया हुआ उसकी कब्र पे खड़े होकर हुजूर उनके घर में गए तो हज़रत जाफर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया सामने आई और उनके बच्चे सामने आए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کے ننھے اور معصوم بچوں کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کہیں میرے شوہر جعفر شہید تو نہیں ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جعفر شہید ہو گئے اور صبر کرو اور انا للہ پڑھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جعفر کی اہلیہ اور ننھے بچے دیکھے نہیں گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے روتے ہوئے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے کہا جاؤ جعفر کی اہلیہ کو اور جعفر کے بچوں کو تسلی دو اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ بھی موتا میں شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ زید شہید ہو گیا اور اپنے ساتھی کے وفات پر شہادت پر انا للہ پڑھو. آپ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. حضرت زید کے معصوم بچوں کو آپ نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا. آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو ہمت دلانا چاہیے، آپ خود رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے سعد میں کیا کروں کہ صبر نہیں ہوتا. آج ایک ساتھی ہمارا قریبی ساتھی ہم سے جدا ہو گیا ہے، اس کی شہادت پر مجھے رونا آ رہا ہے. تو دوستو بزرگوں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جن کے دونوں ہاتھ دشمنوں نے صحیح شہید کر دیے تھے اور کاٹ دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 پر اور 2 بازو عطا کیے ہیں اور جعفر اپنے دونوں پروں سے جنت میں پرواز کر رہا ہے اور جنت میں جہاں چاہتا ہے جعفر اڑ کر پہنچ جاتا ہے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تو قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دیکھو یہ ہے آدمی، دنیا والے جسے چاہے مرد کہتے ہو اور دنیا والے جسے چاہے آدمی کہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہے صحابہ ہمارے آدمی. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہے ہمارے آدمی کہ انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے خاطر ہماری محبت میں اور ہمارے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے عالم میں اور ملکوں میں اپنی قبروں کو بنا لیا اور ان کی قبریں اور ان کی ارواح پکار پکار کر تمہیں کہہ رہی ہیں اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ امت مرتد ہو رہی ہے، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کا کلمہ مغلوب ہو رہا ہے اور تم اپنے کاروبار میں اور عیش پرستی میں اور اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو. نکلو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو بلند کرو. اس لیے دوستو بزرگوں، اس مبارک موقع پر جب ہم نے قرآن مجید مکمل کیا، ہمارا پورا مجمع یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر اور قرآن کی ہدایت کو لے کر ہم اپنے شہر سے اور اپنے صوبے سے اور اپنے ملک سے لے کر سارے عالم میں جائیں گے اور اللہ کے کلمے کو اور قرآن کی تعلیمات کو زندہ کریں گے. اس کے لیے ہمارا پرانا مجمع یہاں پر سالانہ 6 مہینے کے لیے نیت کرے، سالانہ 4 مہینے کے لیے نیت کرے. 10 تاریخ کو نظام الدین کا قافلہ اور نظام الدین کے اکابر اور مشائخ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. اللہ ان کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، عالم کی اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. ان کی آمد پر ہمیں اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی اور 5 ماہ بیرون کی اور آخری درجے میں چلے کی جماعتیں بنا کر یہاں مرکز میں 10 تاریخ کی ظہر میں لے کر آنا ہے اور ان کی آمد سے پہلے اپنی مسجدوں کو 100% آباد کرتے ہوئے ایک دین کا اور اسلام کا ماحول بنانا ہے. اور دوستو اخیر بات اس وقت ہم پر ایک وجوب جو آنے والا ہے وہ صدقہ فطر کا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سن لیں. صدقہ فطر یہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ہمیں ادا کرنا ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ مال نامی ہوتا ہے، بڑھنے والا، اور زکوٰۃ پر سال کا گزرنا شرط ہے. صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. کوئی عید الفطر کی صبح مالدار ہو گیا تو اس پر بھی اس وقت صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اب صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کی صبح ہوتا ہے اور اس کا 2 مقصود ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ مسٹیک اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. انسان غلطی سے اور گناہوں سے مرکب ہے.
اس لیے ہمیں اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پاک ہو جائیں. اور دوسرا اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری عید اور ہماری غریبوں کی عید ایک ساتھ ہو. جیسے ہماری عید ہوتی ہے، ہماری غریبوں کی عید میں کوئی فرق نہ ہے. ہمارے بچے عید کر رہے ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. ہم ان کو باپ کے جیسی شفقت دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اللہ ہر بال کے برابر تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. احد کے موقع پر بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے تھے. یہ راستے کے کنارے پر روتے ہوئے غمگین بیٹھے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے والد نہیں ہیں اور ابا جان کی بہت یاد آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر کیا تم اس بات پر راضی ہو اما ترضى ان اكون اباك وعائشہ امك، کہ میں محمد الرسول اللہ تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائے. بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے بڑی سعادت مندی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی زندگی دی. وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور سل کے سارے بال سفید ہو چکے تھے سوائے اس حصے کے جس حصے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا. بوڑھا ہونے تک اور موت تک ان کے سر کے اس حصے کے بال کالے تھے. ہمارے نبی کی خوبی تھی، آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے. یہی موقع ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا اور کسی کی دعائیں لینے کا اور کسی کی دل کی صدائیں ہمارے لیے اللہ کے سامنے نکلے. وہی کے فرشتے کو آپ نے دیکھا، آپ پسینے میں شرابور ہو گئے اور گھر تشریف لائے اور کہا زملونی دسرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے موٹا کپڑا اڑا دے. لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف کر رہا ہوں. اس وقت گھر میں خدیجہ نے جو تسلی دی. انسان کی سب سے بڑی حقیقت یہ کتنا بھی بڑا ترم خان اور تیسپار خان بن جائے، اس کی گھر والی اس کی حقیقت جانتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی دی، اللہ اکبر. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم خدا آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، جو توڑتا ہے اس سے جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں. وتقر الضیف، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر جو مصیبتیں اور آفتیں اور پریشانیاں آپ پر آتی ہیں، لوگوں پر آتی ہیں، آپ اس میں لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں. تو ہم اپنا صدقہ فطر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر، اگرچہ یہ عید الفطر کی صبح واجب ہوتا ہے مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ فطر عید الفطر سے 2-3 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب اور یتیم اور مسکین اس کے ذریعے سے اپنی عید کی تیاری کر لیں. اور دوستو بزرگوں، صدقہ فطر ہماری درخواست ہے آپ سے، ہمارے علماء بھی کرتے رہتے ہیں کہ صدقہ فطر کھجور اور کشمش کے بھاؤ سے نکالیں. بھائی اگر آپ اپنا صدقہ فطر گیہوں کے اعتبار سے دے رہے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہی کیا بنتی ہے، اس میں کیا غریب کا بھلا ہوگا اور اس میں کیا یتیم کا فائدہ ہوگا. اپنا صدقہ فطر آپ کھجور اور کشمش کے اعتبار سے نکالیں. اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 3.25 کلو ہوتی ہے، لیکن احتیاطاً 3.5 کلو 4 کلو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ نکال سکتے ہیں اسے نکالیں اور اس کی قیمت بھی آپ غریبوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. اس لیے درخواست ہے کہ 4 کلو کھجور کشمش کے اعتبار سے یا 3.5 کلو کھجور کشمش کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ہم ادا کریں یا اس کی قیمت ادا کریں تاکہ غریب کا فائدہ اور بھلا ہو. صدقہ فطر ایک غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کئی غریبوں کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص رمضان میں بھی اپنا صدقہ فطر دے دے تو یہ اس کے لیے گنجائش ہے، رمضان سے پہلے ادا نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے میرے دوستو، آج کی رات بھی تاخرات ہیں، آج کی رات بھی جاگنے میں اور عبادت میں اور دعاؤں میں گزارے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم شب قدر کو پائیں تو کیا دعا مانگے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بتائی اللہم انکا عفو
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, मुझसे मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ईद उल फित्र में कोशिश करें, हम जहाँ चाहे ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अव्वल और अफजल दर्जे की बात यह है कि ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करें। ईद के दिन सुबह उठ जाए। देखो इतना रमजान हमने गुजारा, अब ईद का दिन खुशियों का दिन है, ये मुबारक दिन की इब्तिदा हमारी इबादत से हो। इसलिए ईद के दिन की जो रात होती है लैलतुल जायज़ा इनाम की रात है, उमूमन ये रात हमारी गफलत में गुजर जाती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे मोतकिफीन से भी, जहां आप इतने दिन मस्जिद में ठहरे रहें, ईद की एक रात भी मस्जिद में रहकर इबादत करें। और हम में से हर एक अपने घरों में और मस्जिद में लैलतुल जायज़ा इनाम की रात, चांद रात की रात घूमने फिरने के बजाय मस्जिद में अपने घरों में इबादत में गुजारें। और अल्लाह के वास्ते ये बाजारों के गंदे माहौल में अपने घर की मस्तूरात को ना निकालें। हाँ, हमें जो कुछ शॉपिंग करना है हम खरीद कर ला कर दें, लेकिन अपने घर की मस्तूरात को इस खतरनाक और ईमान सोज माहौल में बाजारों में खुसूसन चांद रात के दिन और इस किस्म की रातों में निकलने से और निकालने से बचाएं। और ईद उल फित्र के दिन सुबह जल्दी उठे, अच्छे कपड़े पहने, और इसी तरह से उलमा ने लिखा है इसके आदाब में सर के बाल अपनी मूछ वगैरह को ठीक कर ले और अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ईदगाह जाए। ईदगाह पैदल जाना मुस्तहब है। हम गाड़ियों से जाते हैं, ईदगाह में भी ट्रैफिक और चक्का जाम करते हैं। जो माजूरीन है, बूढ़े हैं, वो गाड़ी से चले जाए, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो चले जाए, बात अलग है। वरना हमारे जवानों को ईदगाह पैदल जाना चाहिए। ईदगाह जाते हुए हमारी जबानों पर तकबीर तशरीक रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर तशरीक पढ़ते हुए पैदल ईदगाह जाए। कैसी अजीब बात है, अल्लाह ताला ईद उल फित्र की सुबह सारे फरिश्तों को गलियों में, चौरस्तों में, सड़कों में फैला देते हैं और फरिश्ते ईदगाह जाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इस्तकबाल करते हैं और इनके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। और ईदगाह में हम जहां भी ईद की नमाज अदा करें वहां भी खूब दुआ मांगे, क्योंकि वो वक्त बहुत ज्यादा दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह अपनी इज्जत की और अपने जलाल की और अपने बुलंद मर्तबे की कसम खाकर कहता है कि देखो मेरे बंदो, इस ईद के इज्तिमा में तुम जो दुआ मांगोगे मैं उस दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ताला कसम खाकर कहते हैं, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, ओ फरिश्तों गवाह रहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती हैं, रमजान के रोजों की और रमजान की तरावीह की बरकत से मैंने इन सब की मगफिरत कर दी और तुमको गवाह बनाता हूं। और मैं रब इनसे हमेशा के लिए ऐसा राजी हो गया कि आज के बाद मैं इनसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह हमें इन सादतमंदों में से बनाए और रुखसत होते हुए रमजान की कदरदानी की तौफीक दे। तो ईदगाह में भी हमें बहुत ज्यादा दुआओं का एहतमाम करना है। और इसी तरह से जहां भी हम ईद की नमाज पढ़े, जैसे मैंने कहा ईदगाह में पढ़ना अफजल है, जब हम वहां से वापस आए तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें, ये मुस्तहब और ये सुन्नत है। और देखो दोस्तों, रमजान हो गया, दुआएं हो गई, ऐसा नहीं है कि अब हम मुतमईन हो जाए, बल्कि डरते रहें कि अल्लाह ने कबूल किया भी या नहीं कबूल किया। कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं, वो ईदगाह जाते थे और जाते जाते ये कहते थे काश हमें पता लग जाए कौन मकबूल है, कौन इस मुबारक महीने से मकबूल हुआ और कौन इस मुबारक महीने से मरदूद हुआ, ताकि फअम्मल मकबूल फनुहन्निहु, जो मकबूल हुए हम उनको मुबारकबाद पेश करें, व अम्मल मरदूद फनुअज़्ज़ी, और जो मरदूद हो गए हम उन्हें ताज़ियत दें और उनका पुरसा करें। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज्यादा कबूलियत को मांगना है और ये नियत करना है और ये इरादा करना है, मौत तक अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह की दीन की मेहनत करते रहेंगे और इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। इसके लिए हमारे इतवार का इज्तिमा सदर बड़ी मस्जिद में होता है, पाबंदी के साथ उसमें शिरकत करें। जुमेरात के मशवरे में यहाँ पर सुबह 6:30 बजे पाबंदी से तशरीफ लाए। अपने घर में ईमान के, कुरान के, तालीम के हल्के रोजाना घर वालों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर लगाए, ताकि घर वाले भी दीनदार बने और घर वालों का भी कुरान मजीद दुरुस्त हो। और बहुत ज्यादा दुआओं का हमें एहतमाम करना है।
کیوں بھائی سارے حضرات کر لیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس تکمیل قرآن کو، اس تراویح کو اور اس دعا کو قبول فرما کر ہماری اور ساری انسانیت کی مغفرت کے فیصلے فرمائے اور ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ بنا کر سارے عالم میں ہدایت کی محنت کے لیے قبول فرما کر کمال ایمان پر خدا ہمارا خاتمہ فرمائے۔